حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ابن عساکر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی بندے نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دی ہے تو میں اس کو مفتری جھوٹ بولنے والے کی حد لگاؤں گا، میں سزا دوں گا اس کو، جلدتن حد المفتری۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگلا فرمان، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو امت مصطفیٰ کے جو باپ ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ صرف میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر 4 وجہ سے مجھ پہ نمبر لے گیا۔ کتنی وجہ سے؟ نمبر 1، اظہار اسلام میں، کہ اسلام کا اظہار جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی کہ مکہ شریف کا ابتدائے اسلام کا، ابتدائے وحش کا، وہ جس وقت فاران کی چوٹی سے توحید کا نور نکلا، جس وقت فاران کی چوٹی سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 863 موجود ہے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا ابتدائے وحی میں اور فاران کی چوٹی سے نیچے اترتے ہوئے اور تبلیغ کا پیغام شروع کر کے، جس وقت میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو دیکھا تھا تو 2 عورتیں تھیں، 3 غلام تھے، 1 مرد تھا۔ جو 3 غلام تھے اور جو 2 عورتیں تھیں، ان کے بعد آزاد ایک مرد کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا پورے کے پورے عرب کو چیلنج کر کے جو حضور کے دامن کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، حضور کی حفاظت کے لیے، حضور کی تصدیق کے لیے، حضور کے لائے ہوئے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے، جو آقا کریم کا دفاع کرنے کے لیے، جو صرف اسلام لایا نہیں، لائے ہوئے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے، جو اسلام کے خلاف قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان سب سرداروں کے سامنے جو بندہ اکیلا ڈٹ گیا تھا، عمار یاسر کہتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 863 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 فرماتے ہیں اس بندے کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فرامین ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یار تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم حضرت مولا علی کے ساتھ پیار کرتے ہو، اچھا پھر مزے کی بات ایک سنو، اہل تشیع کی معتبر ترین کتب، وہ توسی ہو، وہ شیخ صدوق ہو، وہ عیون الاخبار ہو، وہ جو ہے ملا باقر مجلسی ہو، اور اس کے بعد یعنی ان کے جو چوٹی کے اور پرانے 1200 سال پرانے جو ان کے محدثین ہیں اور ان کے جو مجتہدین ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، میں کسی سے سن کے نہیں، اللہ کی قسم میں کتاب سے پڑھ کے تمہیں یہ جواب دے رہا ہوں، وہ سب کے سب اس بات کو لکھ کے گئے۔ آج جب آپ کی زندگی گزر رہی ہے، فتنے تھوڑے ہیں، حالانکہ اب بھی لامحدود فتنے، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی ہچکچاہٹ ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنا تذبذب ہے، اور اتنی جو ہے وہ ہر طرف سے پتہ نہیں یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ ایسے ماحول میں اذان دینا اور ایسے ماحول میں اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہونا اور ایسے ماحول میں حضور کی ہر نسبت کے احترام اور حیا اور دفاع کے لیے اپنا کردار پیش کرنا اور ایسے ماحول میں اپنا پیسہ خرچ کرنا اور ایسے ماحول میں وقت نکالنا، یہ کتنا اہم ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو افضلیت ہے، اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فرامین اور اقوال ہیں، جس وقت بصرہ میں ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا کہ یا امیر المومنین، کہ سب سے زیادہ افضلیت تو آپ کی تھی اور خلافت کا حق جو ہے وہ آپ کا تھا اور پہلا نمبر جو ہے وہ آپ کا تھا۔ ابن قوا جس وقت یہ باتیں کر رہا تھا بصرہ کے بازار میں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تیری ان باتوں کے سامنے چپ ہو جاؤں گا؟
جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا اور ہمارے دین کا امام بنایا تھا، اس وقت نہ میں مریض تھا اور نہ میں غائب تھا۔ کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، اگر میں مریض ہوتا، بیمار ہوتا، تو پھر میں کہتا کہ یار خلافت کا حق تو میرا تھا، لیکن میرے بیمار ہونے کی وجہ سے آقا کریم نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر میں وہاں پہ ہوتا ہی نہ تو میں بھی موجود تھا، ہم صرف 3 ہی تو لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے۔ ایک عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وہ تھی، ایک امی عائشہ تھی، اور ایک حضرت سیدنا عباس آقا کریم کے چچا جان تھے، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی ابو جی کہہ کے بلاتے تھے۔ اور ایک میں تھا۔ ابن کوا تم جھوٹ نہ بولو، ابن کوا تم کیوں غلط بیانی کر رہے ہو؟ میں بیمار بھی نہیں تھا، موقع سے غائب بھی نہیں تھا، میں موجود تھا۔ اگر میرا نمبر ہوتا تو میرے کمرے کے اندر تو ابو بکر تھا ہی نہیں، ابو بکر تو اس وقت مسجد میں بھی نہیں تھا، وہ تو دور تھے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانات پہ ابو بکر کو کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے جو نشانات مصلی پہ محمد کے قدموں کے پڑ گئے تھے، جو ان قدموں پہ ٹک گیا تھا، کھڑا ہو گیا تھا، جو وہاں پہ آقا کریم تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، لوگو بات میری نہیں، بات کسی اور کی نہیں، اللہ مانتا ہی نہیں، ابو بکر کے علاوہ اللہ مانتا ہی نہیں۔ آج یہ کہتا ہے سنی، ہو جی میرا دل نہیں مان، تیرا ماننے نہ ماننے تو جائے باڑ میں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ فرمان رسول ہے کہ حضور فرماتے ہیں لوگ کو اللہ نہیں مانتا۔ جی اللہ کیا نہیں مانتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ابو بکر۔